بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان جب مل کر رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان میں اختلافات ہو جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بندوں کے تعلقات باہمی طور پر خراب ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید میں انہوں نے متعدد ہدایات دی ہیں جو اس مسئلے کو ایڈریس کرتی ہیں، اور خاص طور پر قرآن مجید کا ایک مقام سورۃ الحجرات وہ جگہ ہے جہاں پر بہت جامعیت مگر اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ اس میں جو بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ دیکھیے، جس وقت کسی شخص کے ساتھ ہم اخوت کا تعلق قائم کرتے ہیں، اسے بھائی بناتے ہیں، تو تین چیزیں وہاں شامل ہوتی ہیں جو سگے بھائیوں میں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ باہمی طور پہ محبت ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ مشکل وقت میں وہ ساتھ دیتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ قطع تعلق نہیں کرتے ہیں، مل کے رہتے ہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں۔ تو یہی وہ تین چیزیں ہیں جو یہاں بھی مطلوب ہیں۔ حضور نے اس کو بہت کمال طریقے پہ بیان کیا ہے۔ آپ نے یہ توجہ دلائی ہے ایک موقع پر، غالباً حضور کے سامنے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہوگا، تو حضور نے یہ بات بیان کی ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کرے۔ یعنی رنجش ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، کسی کی بات کے اوپر کوئی شخص برا مان گیا، ہو گیا، لیکن یہ وقتی چیز ہونی چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ نہ گزریں، 3 راتیں نہ گزریں، انسان 3 راتوں سے زیادہ نہ سوئے، اور ہر رات وہ یہ سوچے کہ اسے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور تیسرے دن تو وہ فیصلہ کر لے۔ اور پھر حضور نے اس کو مزید واضح کیا ہے کہ یہ نوبت نہ آئے کہ دونوں مل رہے ہیں تو ایک ادھر دیکھ رہا ہے، دوسرا ادھر دیکھ رہا ہے، نظریں نہیں ملا رہے، یعنی ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں رہے۔ تو حضور نے سختی کے ساتھ اس کے اوپر متنبہ کیا، اور پھر موٹیویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بہتر شخص وہ ہے، ان دونوں میں سے بہتر شخص وہ ہے جو آگے بڑھ کے سلام کرے گا، یعنی جو آگے بڑھ کے تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محترم ہے۔ تو یہ حضور کی ہدایت ہے۔ اچھا، اس عرصے میں باقی لوگ کیا کریں گے؟ تماشا دیکھیں گے، مزہ کریں گے، انجوائے کریں گے صورتحال کو؟ نہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ۔ باقی لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ صلح کرا دیں۔ کیسے؟ طاقتور کا ساتھ دیں اور کمزور کو دبا دیں؟ نہیں، عدل کے ساتھ۔ نزاع اگر ہوا ہے تو کسی کی غلطی تو ہوگی نا، تو پھر جس کی غلطی ہے اس کی توجہ دلائیں اور اسے حق کی طرف لائیں۔ تو یہ ہے قرآن مجید نے جو اس ضمن میں ہدایت کی ہے، اور اس کے ایک برعکس رویہ بھی ہوتا ہے جسے قرآن نے مشائم بن نمیم کے الفاظ سے بیان کیا ہے کہ لوگ چغلیاں لگاتے ہیں۔ 2 لوگوں میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کی بات اس سے کہتے ہیں اور اس کی شکایت اس سے کرتے ہیں، نتیجتاً فساد اور بڑھتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی روکا گیا ہے۔ اور آخری چیز اس ضمن کی یہ ہے کہ کچھ رویے ہوتے ہیں جو جھگڑے کو پیدا کرتے ہیں، قرآن نے ان پہ متنبہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یا کسی کے برے نام رکھنا، کسی کو ٹھگنا کہہ دیا، کسی کو کالیا کہہ دیا، یہ عمومی رویہ ہے، ہم تحقیر کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے گفتگو میں طنز کرنا، لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں، ہم نے تو بڑا اچھا طنز کیا، لیکن یہ ایک نشتر بن کر کسی کے دل پہ چبھتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جب ان ہدایت پر عمل کیا جائے گا تو پھر اطمینان رکھیے ہمارے تعلقات اول تو کبھی خراب نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔